نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف فرما ہوئے، حضور ممبر کی جانب آئے، سرکار نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ واعظ و نصیحت کے بعد غلاموں نے عرض کی سونیا آمین آپ نے کہا ہے، کس کی بات پہ کہا؟ حضور نے فرمایا جبریل نے مجھے آ کر کے بتایا کہ جو آپ کا امتی آپ کا نام سن کے آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب حضور نے آمین کہا۔ کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے جی ٹھیک ہے آپ کریں، حضور کا نام لیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، ہم کیوں کہیں جی، ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ حالانکہ جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ حضور نے فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا محبوبہ آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور رب سے بخشش کا پروانہ ہی نہ لے سکا۔ اب جو نوجوان ساری رات، اب یہ نیا چند سالوں سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ رات تراویح سے فارغ ہوتے، پہلے تو گھر والوں کو کہتے ہم تراویح پہ جا رہے ہیں، کوئی سنوکر کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، نہیں تو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ او بھئی یہ راتیں تو سجدے کی راتیں تھیں۔ کیا ہمارے اردا گرد میں ایسے چہرے نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں؟ تو یہ تو غنیمت کی راتیں تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں وہاں جناب انہوں نے وہ نیٹ شیٹ لگائے ہوتے ہیں جی یہاں فلاں کرکٹ ہوتی ہے جی، فلاں کھیل کھیلی جاتی ہے جی، صبح سحری تک کھیلی جاتی ہے۔ او بھئی اللہ کے بندے یہ راتیں تو تھیں، یا تو قرآن پڑھتا، تو نماز پڑھتا، تو اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھتا، رب کا شکر کرتا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے یہ ایام عطا فرمایا۔ نماز دکھاوے کے لیے وہ بھی مردود، زکوٰۃ دکھاوے کی وہ بھی مردود، حج اگر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجھے کوئی حاجی صاحب کہے تو اجر اس کا بھی کوئی نہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کتنی بڑی حدیث آپ نے سن لی ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی روزہ خالص اللہ کے لیے، ویسے تو ہر عبادت رب کے لیے، لیکن فرمایا اس بندے نے ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہوئے فقط میری رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، رب کے حکم پر ہم اس کی حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ تو کیا رب کے حکم پہ 11 مہینے میں حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر حلال چھوڑا جا سکتا ہے اس کے حکم پہ تو حرام کیوں نہیں چھوڑے؟ عجیب مومن کا فلسفہ بن گیا ہے مسلمان کا۔ ڈاکٹر کہے دودھ نہیں پینا بھئی تمہیں پرابلم کرے گا، وہ کہے گا جی مجھے چیسٹ انفیکشن ہے میں دودھ نہیں پیوں۔ ڈاکٹر کہے جناب تو نے بڑا گوشت نہیں کھانا، پرابلم بنے گی، جی میں نہیں کھا سکتا۔ اور بھئی ڈاکٹر کے کہنے پہ تم دودھ چھوڑ سکتے ہو، مدینے والے کے کہنے سے شراب کیوں نہیں چھوڑی؟ کیوں نہیں چھوڑی؟ پھر کس سے محبت ہو؟ پھر کس کا کہا مانا؟ پھر ڈاکٹر کو ترجیح معاذ اللہ زیادہ دے دی نا رسول اللہ کے فرمان سے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیا، رسول اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑا۔ اور حرام فقط یہ نہیں ہے کہ انسان سود کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی حرام ہے۔ حرام یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا حق کھائیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ حرام فقط خنزیر نہیں ہے، حرام کے پیسوں سے بکرا بھی کھایا ہو تو وہ حرام ہے۔ فرمایا روزے دار جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ دیتا ہے، اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزے دار کی جزا میں خود ہوں، یعنی کل قیامت کے دن میں اپنا بغیر حجاب اس کو دیدار کرواؤں گا کہ دیکھ بندے تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اور باب الریان ایک خاص دروازہ اللہ فقط کل قیامت کو جنت کے لیے روزے دار کے لیے رکھے کہ تو نے میری رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا
اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، ممبر پر جلوہ گر ہوئے حضور رمضان کی آخری راتوں میں، شعبان کی آخری راتوں میں، تو حضور نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سارے بولیے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی لشکر آ رہا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے۔ محبوبہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا رب کی رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے وہ ایسا مبارک اور مہمان مہینہ ہے اللہ کا کہ اللہ نفلوں کا ثواب تمہیں فرضوں کے برابر عطا فرمائے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ کسی کے بھی منہ کی بدبو انسان کو اچھی نہیں لگتی، وہ قریبی کیوں نہ ہو، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا۔ فرمایا روزے دار کے منہ سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں، اب اس کے منہ کی جو بدبو ہے لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، کیونکہ میرے لیے رکھا، میرے لیے رکھا۔ اور یہ رب اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، انسان نہ کسی کو بتائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے روزہ رکھا ہے۔